سلام پادری صاحبان، اراکین اور مقدسوں کو جو آسمان کی بادشاہی کی امید اور خواہش رکھتے ہیں۔ شنچن جی آن لائن سیمینار میں خوش آمدید۔ میں سینٹر انسٹرکٹر جنگ ڈیوک سیوب ہوں اور مجھے شنچن جی کے 12 قبائل میں سے بوسان یعقوب قبیلے کے رہنما نے سکھایا تھا، اور ہمارے قبیلے کے رہنما نے شنچن جی کے چیئرمین لی مان ہی سے سیکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سنیں گے جب آج آسمان کے بھیدوں کی تمثیلیں کھل رہی ہیں، اور ہمارے پاس خدا میں اکٹھا ہونے کے لیے ایک قیمتی وقت ہوگا۔ کیا آپ نے پچھلی بار بائبل کی بنیادی باتیں اچھی طرح سنی تھیں؟ آج ہم آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی تمثیلی زبان کے اس عنوان کے ساتھ کلام شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز تمثیلوں کے بارے میں آیات کو ایک ساتھ پڑھ کر کرتے ہیں۔ متی 13 باب اس کی 10 تا 11 آیات۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ آمین۔ ان آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے آسمان کی بادشاہی کے بھید تمثیلوں کے ذریعے بتائے تھے۔ چونکہ یہ آسمان کا بھید ہے، اس لیے زمین کے تمام لوگ جو آسمان کی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں، انہیں ان تمثیلوں کے معنی کو واضح طور پہ سمجھنا چاہیے جو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج تمثیلوں کو غور سے سنیں گے اور ہم سب آسمان کی بادشاہی کے فرزند بنیں گے۔ آئیے آج کے سبق کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج کے سبق کی اہم باتوں میں سے پہلے ہم ان وجوہات کا جائزہ لیں گے کہ آپ اس کلام کو پڑھنے کے باوجود کیوں نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرا، یسوع نے تمثیلوں میں کیوں بات کی۔ تیسرا، ہم 4 انجیلوں اور مکاشفہ کی کتاب میں درج آسمان کے بھیدوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور چوتھا، آپ کب اور کس کے ذریعے آسمان کی بادشاہی کے ان بھیدوں کی حقیقت کو دیکھیں گے جو تمثیلوں میں مہر بند تھی۔ اور پانچواں، تمثیلوں کو سمجھنے والوں اور نہ سمجھنے والوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور آخر میں ہم ایک ایک کر کے تمثیلوں کی مثالیں دیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سنیں گے کہ آج آسمان کے بھیدوں کی تمثیلیں کس طرح کھولی گئی ہیں، آسمان کی بادشاہی کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، اور آئیے ہم سب سچے خدا میں ایک ہو جائیں۔ بائبل کی کتابیں جو زمین پر تمام مسیحیوں کے پاس ہیں، ایک ہی کلام پر مشتمل ہیں، تاہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں سمجھنا مشکل ہے، یہاں تک کہ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ مکاشفہ 13 باب میں ایک حیوان ہے جو سمندر سے نکلتا ہے، اور یہ کسی حیوان کی طرح لگتا ہے جو زمین پر رہتا ہے۔ جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو کیا آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں شیر، ریچھ اور چیتے جیسے زمینی جانور سب سمندر سے کیوں نکلے؟ اور مکاشفہ 9 باب میں وہ گھوڑے ہیں جو 1/3 لوگوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ان گھوڑوں کے سر ان کی دموں پر ہیں۔ کیا اس دنیا میں اس قسم کے گھوڑے موجود ہیں؟ اس طرح بائبل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے۔ تو پھر کیا بائبل مقدس غلط ہے؟ یوحنا 1 باب اس کی 1 آیت کے مطابق کلام خدا ہے، تو خدا ہمیں ہرگز غلط کلام نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے اس کلام کو سمجھنا مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بائبل میں یہ کلام تمثیلوں میں لکھا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ جب یسوع نے اپنے شاگردوں سے بات کی تو وہ تمثیلوں میں بولا، اور اس نے تمثیلوں کا استعمال کیے بغیر کچھ نہ کہا۔ یہ لفظ تمثیل الفاظ موازنہ اور ادراک سے بنا ہے، اور لفظ پیرابولا کی اس لاطینی جڑ کا مطلب موازنہ بھی ہے۔ لہذا اسی طرح کی چیز کی مخصوص خصوصیات کسی دوسری چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایک جملہ ہے جس سے ہم واقف ہیں، جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سانپ کی طرح چالاک ہے،
اور کوئی ہے جو کبوتر کی طرح معصوم ہے۔ اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسے علامتی اظہار کا استعمال کرتے ہیں، ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور اس بائبل کے کلام میں بھی بہت سے حصے ہیں جو اس طرح کی تمثیلوں میں لکھے گئے ہیں۔ مکاشفہ 13 باب میں حیوان، جسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، نیز مکاشفہ کے 9 باب میں جن گھوڑوں کا ذکر ہے، مکاشفہ کی کتاب کے اندر تمثیلوں میں لکھی گئی تمام پیشن گوئی کی یہ چیزیں ہیں۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس کلام کو کیوں نہیں سمجھتے، خواہ ہم اسے پڑھیں۔ وجہ یہ ہے کہ پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوئیں، اور اس لیے وہ حقیقتیں جو پوری ہوں گی ابھی ظاہر نہیں ہوئیں۔ مکاشفہ کی یہ کتاب پیشن گوئی کی کتاب ہے جس میں ان واقعات کو درج کیا گیا ہے جو جلد ہی رونما ہونے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے پورا ہونا چاہیے۔ آئیے حبقوق 2 باب اس کی 2 تا 3 آیات کو ایک ساتھ پڑھیں۔ تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کے لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں، کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی۔ اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہے، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ آمین۔ اس طرح ایسے وقت آتے ہیں جب پیشن گوئیاں پوری ہوں گی، اور صرف اس وقت جب وہ پوری ہوں گی اور ان کی حقیقت ظاہر ہوگی، کیا ہم اس پوری ہونے والی حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہونے کے بعد لکھی گئی تمثیلوں کا صحیح مطلب بتا سکیں گے؟ پھر ان پیشن گوئیوں کی حقیقت کب ظاہر ہوگی؟ جب پیشن گوئی پوری ہو جائے گی تو ہم تمثیلوں کی اصل ہستیوں کو دیکھ کر جان لیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آسمان کے بھیدوں کی پیشن گوئی لفظی طور پہ نہیں سمجھی جا سکتی، بلکہ یہ ایک تمثیل ہے۔ پھر تمثیلوں میں آسمان کی بادشاہی کے بھید کی بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ اس نے پرانے عہد نامہ کے نبیوں کے کلام کو پورا کرنے کے لیے تمثیلوں میں بات کی۔ آئیے زبور 78 اس کی پہلی 2 آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اے میرے لوگو، میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم موئے میں کہوں گا۔ آمین۔ یہ زبور میں درج آصف کی ایک نظم ہے، اور یہ وہی ہے جو خدا نے نبی آصف کے ذریعے مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیشن گوئی کی تھی۔ خدا پیشن گوئی کر رہا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے بھید تمثیلوں میں بتائے گا، اور یہ پیشن گوئی یسوع مسیح کی پہلی آمد کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ اب آئیے متی 13 باب اس کی 34 تا 35 آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ متی 13 باب اس کی 34 تا 35 آیات۔ یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں، اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ آمین۔ یہاں یسوع نے جن پوشیدہ چیزوں کے بارے میں بات کی ہے وہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو تمثیلوں میں بتانے کی وجہ زبور 78 کی پیشن گوئی کو پورا کرنا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے صرف تمثیلوں میں بات کی تاکہ خدا کی پیشن گوئی کو پورا کیا جا سکے۔ پھر اگر وہ وقت تھا جب وہ تمثیلوں میں بولتا تھا، تو کیا ایسا وقت بھی نہیں آئے گا جب وہ تمثیلوں میں بات نہیں کرے گا اور ان حقائق کو واضح طور پر ظاہر کرے گا؟ یوحنا 16 باب اس کی 25ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ وہ پہلی آمد میں تمثیلوں میں بات کر رہا تھا، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ تمثیلی زبان میں مزید بات نہیں کرے گا، بلکہ ہر چیز کے بارے میں صاف صاف کہے گا۔ اور وہ وقت کب ہوگا؟
یہ وقت یسوع مسیح کی دوسری آمد کا وقت ہوگا، جب وہ دوبارہ آئے گا اور تمام پیشن گوئیوں کو پورا کرے گا۔ بس تمثیلوں میں بات کرنے کا ایک وقت ہے، اور ایک وقت ہے جب اسے صاف صاف بیان کیا جائے گا۔ پھر جب تک یسوع دوبارہ نہیں آتا اور ہر چیز کو صاف صاف بیان نہیں کرتا، کوئی بھی ان تمثیلوں کا مطلب نہیں جان سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں مطلب جانتا ہوں، یہ جانے بغیر کہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے یا جب صاف صاف کہنے کا وقت آ گیا ہے، تو کیا وہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا؟ اگر آپ ایک ایماندار ہیں جو آسمان کی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں، تو آپ کو ان سچائیوں کو جھوٹ سے واضح طور پہ جاننے اور ان میں فرق کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تمثیلوں میں بات کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ آسمان کی بادشاہی کے بھید ہیں۔ آئیے متی 13 باب اس کی 10 تا 11 آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ آمین۔ جب شاگردوں نے پوچھا کہ یسوع نے تمثیلوں میں کیوں بات کی، تو یسوع نے کہا کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو تمثیلوں میں چھپا رہا تھا، کیونکہ وہ بھید تھے۔ ہم عام طور پہ اپنے بھید کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتے۔ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ کے ساتھ ایک تالا لگا دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو اس گھر میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ جو لوگ اس پاسپورٹ کو جانتے ہیں وہ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ پاسپورٹ کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ تو یہ پاسپورٹ کون جانتا ہے؟ اس گھرانے میں رہنے والے خاندان کے افراد کو یہ پاسپورٹ جاننے کی ضرورت ہوگی۔ تاہم کسی چور یا خاندان کے دشمن کو یہ پاسپورٹ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آسمان کی بادشاہی کے بھید صرف آسمانی بادشاہی کے فرزندوں کو معلوم ہو جو آسمانی خاندان کے افراد ہیں۔ خدا کے دشمن شیطان کے فرزندوں کو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے یہ ان کے لیے تمثیلوں میں تمام باتیں پوشیدہ ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یسوع نے تمثیلوں میں کیوں بات کی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اگر دشمن کو پیشن گوئی میں آسمانی بادشاہی کے بھید معلوم ہو جائیں تو پیشن گوئی کو پورا ہونے سے روکا جا سکتا ہے یا اس کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ متی 13 باب اس کی 10 تا 11 آیات کے کلام میں یسوع نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں جنہیں آسمان کی بادشاہی کے بھید عطا کیے گئے ہیں، ان کی سمجھ عطا کی گئی ہے، اور ایسے بھی ہیں جنہیں وہ سمجھ عطا نہیں کی گئی۔ اور تم کے بارے میں یسوع نے شاگردوں سے کہا تھا، انہیں آسمان کی بادشاہی کو سمجھنے کی سمجھ دی گئی تھی، لیکن جو لوگ وہ کہلاتے ہیں انہیں بھیدوں کو سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آیا آپ کو آسمانی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے یا نہیں۔ دو ہستیوں کی تقسیم کا ذکر ہے، تم یا وہ۔ تو وہ لوگ جو وہ کہلاتے ہیں ان کی ایسی کیا وابستگی ہے کہ انہیں آسمان کے بھید کی سمجھ نہیں عطا کی گئی، انہیں اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ خدا اور شیطان 6000 سالوں سے اس دنیا پر قبضہ کرنے کی اس جنگ میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ خدا اس دنیا کو بحال کرنا چاہتا ہے جسے شیطان نے چھین لیا تھا، اور شیطان کا نظریہ خدا کو اس دنیا کو بحال کرنے سے روکنا ہے جس پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ در حقیقت جسمانی جنگ کے دوران بھی لوگوں نے ایک پاس کو ترتیب دیا جسے صرف اتحادی ہی سمجھ سکتے ہیں تاکہ دشمن کو حملہ کرنے سے روکا جا سکے، اور اس پاس کوڈ کو دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ آپ اسے اسی منطق میں سوچ سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں میکا 5 باب اس کی 2 آیت میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ یسوع بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ چونکہ وہ جگہ جہاں یسوع کی پیدائش ہونی تھی بائبل میں درج ہے، شیطان نے بیت لحم میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو ہیرودیس کے ذریعے، جو اس وقت یہودیہ کا بادشاہ تھا، مار کر یسوع کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔
اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ شیطان کس طرح خدا کے کاموں میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ لہٰذا جب خدا ان چیزوں کو چھپائے گا تو وہ مستقبل میں دشمن شیطان سے اس جنگ میں فتح یاب ہوگا۔ لہٰذا دشمن شیطان کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو جاننے سے روکنے کے لیے وہ آسمان کے ان بھیدوں کو شیطان سے تعلق رکھنے والوں سے تمثیلوں کے ذریعے چھپاتا ہے۔ عام طور پہ جب ہم تمثیلوں یا تشبیہات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جسے ہم کسی چیز کی وضاحت کے لیے اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں جو سمجھنے میں آسان ہو، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے آسمان کی بادشاہی کے بھید تمثیلوں میں چھپا رکھے تھے۔ لہٰذا آپ میں سے کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کیا بائبل کی تمام تمثیلیں اس لیے لکھی گئی ہیں کہ سمجھنا مشکل ہو جائے؟ اسی لیے آپ کو بائبل کے اندر تاریخ یا ہدایات کی کتابوں میں موجود تمثیلوں اور پیشن گوئی کی کتابوں میں موجود تمثیلوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کی کتابوں یا بائبل میں موجود ہدایات میں تمثیلوں کے کچھ حصے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سمجھنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں، تاہم جب یہ نبوت کی کتابوں میں تمثیلوں میں تحریر کی گئی تو انہیں مشکل تمثیلوں میں درج کیا گیا تاکہ وہ لوگ جو شیطان دشمن سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اس کی سمجھ نہ آ سکے، وہ اس کو نہ سمجھ سکیں۔ خاص طور پہ 4 اناجیل اور مکاشفہ کا کلام لوگوں اور مقامات کو استعمال کرتے ہوئے تمثیلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ 4 اناجیل اور مکاشفہ کی کتاب میں یسوع نے وہ پیشن گوئیاں جو مستقبل میں پوری ہوں گی تمثیلوں میں بتائیں، اور اس نے انہیں آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کے طور پہ چھپا دیا۔ اگر آپ ان تمثیلوں کا صحیح مطلب نہیں جانتے تو آپ نہ بائبل کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی خدا کی حقیقی مرضی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان تمثیلوں کے حقیقی معنی کو سمجھنے سے ہی ہم آسمان کی بادشاہی کو جان اور دیکھ سکتے ہیں۔ متی 13 باب میں 4 اناجیل میں سے یسوع نے آسمان کی بادشاہی کو بیج، خمیر، خزانہ، موتی اور جال کی تمثیلوں کے ذریعے سکھایا۔ پھر کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے فرزند صرف اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب ہم ان تمثیلوں کے معنی جان لیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی تمام جگہوں کے بارے میں سنا ہے جو تمثیلیں سکھاتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یسوع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یسوع بھی بدعتی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی تمثیلیں سکھائی تھیں؟ حاضرین، کیا وہ شخص جو تمثیل کو نہیں جانتا وہ بدعت ہے یا فرقہ ہے، یا یسوع جس نے تمثیلوں کی تعلیم دی وہ ایک بدعت یا فرقہ ہے؟ کیا آپ اس کلام کے معنی بیان کرنے کے قابل ہیں جن کے بارے میں یسوع نے تمثیلوں میں کہا تھا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو کیا آپ کو ان لوگوں پر کان دھرنا نہیں چاہیے جو کہتے ہیں کہ وہ انہیں جانتے ہیں، اور پھر آپ امتیاز کریں بجائے اس کے کہ انہیں بدعتی کہہ کر برا بھلا کہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب جو اس پیغام کو سن رہے ہیں سمجھدار اور عقل مند ہیں، اس لیے آپ اسے سنیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ صرف اس صورت میں جب ہم ان تمثیلوں کے حقیقی معنی کو سمجھتے ہیں جو یسوع نے متی 13 باب میں دی تھیں، ہم آسمان کی بادشاہی کو جان سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیز نئے عہد نامہ میں مکاشفہ کی کتاب کی پیشن گوئی میں جس میں یسوع نے اپنے شاگرد یوحنا کے ذریعے جلد ہی ہونے والے واقعات کو درج کیا، اب آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو تمثیلوں میں چھپا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ مکاشفہ 1 باب اس کی 20ویں آیت میں 7 ستاروں اور سونے کے 7 چراغ دانوں کا بھید ہے۔ مکاشفہ 17 باب اس کی 7ویں آیت میں 7 سر اور 10 سینگوں والے حیوان کا بھید، اور مکاشفہ 10 باب اس کی 7ویں آیت میں 7ویں نرسنگے کا بھید ہے۔ پھر اگر ہم ان تمثیلوں کے معنی نہ سمجھیں تو نہ ہم خدا کی مرضی کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس حقیقت کو پہچان سکتے ہیں جو ظاہر ہوئی ہے۔ کیا آپ واقعی سوچتے ہیں کہ یہ 7 ستارے اور 7 سنہری چراغ دان دراصل کائنات کے ستارے اور جسمانی چراغ دان ہے،
اور 7 سر اور 10 سینگ والا یہ حیوان کسی قسم کا جانور ہے جسے آپ چڑیا گھر میں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا واقعی سوچتے ہیں کہ 7ویں نرسنگے سے مراد وہ نرسنگا ہے جسے لوگ پھونکتے ہیں؟ آج کی مذہبی دنیا میں آسمان کے ان بھیدوں کی واضح گواہی کہاں ملے گی؟ آسمان کے ان بھیدوں کو لفظی طور پہ نہیں جانا جا سکتا کیونکہ وہ تمثیلوں میں بولے گئے۔ اگر آپ سچے ایماندار ہیں تو آپ کو ان تمثیلوں کے معنی کو سمجھنا چاہیے جو یسوع نے مکاشفہ کی کتاب میں آسمان کی بادشاہی کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی۔ تو آئیے اس وقت یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے ان بھیدوں کی حقیقت کب اور کس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں جو کبھی تمثیلوں میں مہر بند تھی۔ آسمان کی بادشاہی کے بھید تمثیلوں میں بند ہیں۔ جب پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں اور حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے تو وہ پوری ہوتی ہیں، ان کو جانا جاتا ہے اور وہ سمجھی جا سکتی ہیں۔ یوحنا پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور یہ یسوع تھا۔ تو کلام کے مجسم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع جو پرانے عہد نامہ میں پیشن گوئی کے کلام میں درج تھا، پیشن گوئی کی تکمیل کے لیے جسمانی حقیقت کے طور پر ظاہر ہوا ہے۔ خدا نے دانیل نبی کو مستقبل کے ان واقعات کا بتایا جو آخری دنوں میں پیش آئیں گے، لیکن دانیل نے بھی تمثیلوں اور مستقبل کے واقعات کے بھید کو نہ سمجھا۔ چنانچہ اس نے فرشتہ سے پوچھا کہ ان تمام پیشن گوئیوں کے نتائج کیسے پورے ہوں گے اور یہ کیسے ظاہر ہوں گے؟ فرشتے نے جواب دیا، یہ مہر بند کر دیے گئے ہیں اور آخری وقت تک مہر بند رہیں گے۔ اور تقریباً 500 سال بعد دانیل کے ذریعے لکھی گئی پیشن گوئیاں یسوع مسیح کے ذریعے پوری ہوئیں۔ اگرچہ کوئی بھی دانیل کے ذریعے درج آسمان کی بادشاہی کے بھید کو سمجھنے کے قابل نہیں تھا کیونکہ یہ تمثیلوں میں درج تھا، لیکن یسوع کے شاگرد اس حقیقت کو دیکھ کر واضح طور پہ سمجھنے کے قابل تھے جو یسوع کے ذریعے پوری ہوئی تھی۔ چنانچہ پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اس کی پہلی 2 آیات کے کلام میں شاگردوں نے کہا کہ یسوع ابتدا سے ہی زندگی کا کلام تھا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو کلام پیش کیا تھا وہ مجسم ہو گیا تھا۔ اسی طرح یسوع جو پہلی آمد میں آیا تھا آسمان کی بادشاہی کے بھید کو نئے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کے طور پہ چھپایا جیسا کہ خدا نے حکم دیا تھا، اور پھر وہ چلا گیا۔ یوحنا 14 باب اس کی 29ویں آیت میں یسوع نے پیشن گوئیوں کو تمثیلوں میں بیان کیا اور اس نے ہمیں کہا کہ جب پیشن گوئیاں سچ ہو جائیں تو ان کا یقین کرنا۔ پھر کیا ایسا وقت نہیں آئے گا جب نئے عہد نامے کی وہ پیشن گوئیاں جو تمثیلوں میں کہی گئی تھیں سچ ہو جائیں گی اور واضح طور پر ظاہر ہوں گی؟ آئیے یوحنا 16 باب اس کی 25ویں آیت کے کلام کو مل کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں، وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا۔ آمین۔ پھر اب جب کہ اس نے پیشن گوئی کے سچ ہونے پر صاف صاف بات کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت جب انہیں صاف صاف بتایا جاتا ہے تب پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ آسمان کی بادشاہی کے وہ تمام بھید جن کی یسوع نے 4 اناجیل اور مکاشفہ کی کتاب میں پیشن گوئی کی تھی، تکمیل کی حقیقت کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب مکاشفہ کی کتاب پوری ہوتی ہے۔ اور اس طرح یسوع نے جو تمثیلیں بیان کی ان کے حقیقی معنی اب آپ سب کے سامنے واضح طور پہ ثابت ہو رہے ہیں۔ جب یسوع نے پیشن گوئی کی تھی تو کیا اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم ایمان لائیں جب یہ سب چیزیں سچ ہو جائیں؟ تو براہ کرم سنیں اور تصدیق کریں کہ کیا آج وہ وقت ہے جب آسمان کے چھپے ہوئے بھیدوں کی حقیقت کی گواہی دی جا سکتی ہے اور تمثیلوں کے حقیقی معنی سمجھے جا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ وقت ہے
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یقین کریں گے اور نجات پائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے تمثیلوں کے حقیقی معنی اور آسمان کی بادشاہی کے بھید کے بارے میں سوچا ہوگا، جیسا کہ متی 13 باب میں آسمان کی تمثیلیں اور مکاشفہ کے بھید جن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں پر گواہی کے کلام اور ان کے حقیقی معنی کو ایک ایک کر کے سنیں گے اور صحیح طور پہ سمجھیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ وقت نہایت قیمتی ہوگا جب آپ آسمان کی بادشاہی کے ان بھیدوں کی تصدیق کریں گے جن کی پیشن گوئی 4 اناجیل اور مکاشفہ کی کتاب میں کی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب پوری ہونے پر ہم تمثیلوں کو کس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ نئے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ یسوع کی طرف سے ایک فرشتہ یا رسول بھیجا جائے گا۔ زبور 119 اس کی 130ویں آیت کے کلام میں یہ کہا گیا ہے کہ تیرا کلام سادہ دلوں کو سمجھ عطا کرتا ہے۔ پھر نئے عہد نامے کی اس پیشن گوئی کی واضح طور پر گواہی دینے کے لیے جس پر تمثیلوں میں مہر ثبت ہے، کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جو یہ روشنی دے اور یہ سمجھ دے۔ یوحنا 16 باب اس کی 12 تا 14 آیات میں کہا گیا ہے کہ جب روح حق آئے گا تو وہ ہمیں سچائی کی راہ دکھائے گا، اور یوحنا 14 باب اس کی 26ویں آیت میں روح حق ہمیں ہر وہ چیز سکھائے گی اور یاد دلائے گی جو یسوع نے کہی تھی۔ اس وقت یسوع جس کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ آسمان کی بادشاہی کے بھید کے بارے میں ایک تمثیل تھی۔ یہ 2000 سالوں کے لیے تمثیلوں کے طور پر اسے مہر بند کیا گیا تھا اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکا، لیکن آج جیسا کہ مکاشفہ نئے عہد نامہ کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے تو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں اور روح حق آ کر تمثیلوں کے معنیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن ایک روح جسم، منہ یا آواز کے بغیر ہمارے کانوں کو تمثیلوں کے معنی کیسے سمجھا سکتی ہے؟ یوحنا 14 باب اس کی 17ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ روح حق ایک شخص میں ہوگی اور اس شخص کے ذریعے کام کرے گی۔ پھر آج جب مکاشفہ نئے عہد نامے کی پیشن گوئی پوری ہو جائے گی تو روح حق کے ساتھ وہ شخص آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی حقیقتوں کو دیکھے اور سنے گا اور جان سکے گا۔ جب پیشن گوئیاں ظاہر اور پوری ہوتی ہیں تو وہ اسے دیکھے گا اور اسے جان سکے گا۔ پھر آئیے مکاشفہ 22 باب اس کی 16ویں آیت کے ذریعے معلوم کریں کہ وہ کون ہے جس کے پاس روح القدس ہے، جو مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل کی حقیقت کو دیکھتا ہے، اس کو سنتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے۔ آئیے مکاشفہ 22 باب اس کی 16ویں آیت کو ایک ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ آمین۔ مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل کے وقت جیسا کہ یسوع نے یوحنا 16 باب اس کی 25ویں آیت میں وعدہ کیا تھا، وہ اپنے فرشتے اور اپنے رسول کو کلیسیاؤں میں بھیجے گا اور ہر اس چیز کی واضح طور پہ گواہی دے گا جو اس نے تمثیلوں میں کہی تھی۔ اگر ایسا ہے تو کیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں ہے جو تمثیلوں کے معنی کو جانتا ہے یا جو اس حقیقت کی گواہی دے سکتا ہے جو پوری ہو چکی ہے، سوائے اس فرشتے یا رسول کے جسے یسوع کلیسیاؤں میں بھیجتا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جسے صرف گواہ ہی جان سکتا ہے جس نے سب کچھ دیکھا اور سنا ہے، خواہ کوئی پاسٹر ہو یا علم الہیات کا ڈاکٹر ہو۔ آسمان کی بادشاہی کا یہ بھید اسے دیکھے یا سنے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے اس پیشن گوئی کو جو آسمان کا بھید ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اور تمثیلوں کو سمجھنا چاہیے جو کہ لفظی طور پر نہیں لکھی گئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو آج کا پیغام سن رہے ہیں یہ جان لیں گے کہ یسوع کا بھیجا ہوا یہ رسول کون ہے۔ آسمان کے بھیدوں کی حقیقت کو سمجھیں گے
جو یسوع کے رسول کے ذریعے دیکھے گئے ہیں اور آسمان کے فرزند بن جائیں گے۔ اب آئیے ان لوگوں کے نتائج کو دیکھیں جو تمثیلوں کو سمجھتے ہیں اور جو نہیں سمجھتے۔ متی 22 باب اس کی 29ویں آیت میں یسوع ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو کتاب مقدس اور خدا کے کلام کو غلط سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نئے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کا مطلب نہیں سمجھتے اور انہیں لفظی طور پہ دیکھتے ہیں تو آپ ان کو غلط سمجھتے ہیں اور نتیجہ جنت اور جہنم کا فرق ہوگا۔ آئیے مرکز 4 باب اس کی 10 تا 12 آیات کو پڑھتے ہیں۔ جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے ان 12 سمیت اس سے ان تمثیلوں کی بابت پوچھا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بھید دیا گیا ہے، مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں، اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع لائیں اور معافی پائیں۔ آمین۔ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ آسمان کی بادشاہی یعنی خدا کی بادشاہی کے بھید ان شاگردوں کو دیے گئے جو آسمان کی بادشاہی کے فرزند تھے، یہ باہر والوں کو نہیں دیے گئے جو آسمان کی بادشاہی سے باہر جہنم کے فرزند ہیں، اور ہر چیز ان کے لیے تمثیلوں میں رکھی گئی تھی۔ پھر آسمان کی بادشاہی کے فرزند جو تمثیلوں کے معنی کو سمجھتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو حاصل کرتے ہیں، گناہوں کی معافی اور نجات پاتے ہیں۔ جو لوگ تمثیلوں کا مطلب نہیں سمجھتے وہ باہر والے یعنی شیطان کی اولاد بن جاتے ہیں، اس لیے انہیں نہ گناہوں کی معافی ملے گی اور نہ ہی نجات۔ آیا کہ آپ تمثیلوں کو سمجھتے ہیں یا نہیں؟ نتائج بالکل مختلف ہیں۔ آج آسمان کے فرزند خدا کے بیچ سے پیدا ہوئے اور مکاشفہ کی کتاب میں وعدے کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں، اور فصل کی کٹائی کے کام کے ساتھ ہی مہر کے کام کے ذریعے 12 قبیلوں کی تخلیق ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ ہوتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمثیلوں میں کی گئی پیشن گوئیوں کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ پھر اگر ہم وہی مسیح ہیں جو یسوع کے ایک ہی بیج سے پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو جانے بغیر ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے اور باہر والے نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے اور ایک خاندان بننا چاہیے۔ دنیا بھر کے پیارے پادری صاحبان اور مقدسین، خدا چاہتا ہے کہ تمام مذاہب نئے عہد کے وعدے پر یقین کریں اور سچے خدا میں ایک ہو جائیں۔ اگر مذاہب ایک ہو جائیں تو زمین پر تمام جنگیں ختم ہو جائیں گی اور آزادی، امن اور محبت ہوگی، اور خدا اور آسمان جو ماضی میں چلے گئے تھے وہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس آن لائن سیمینار کے ذریعے آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی دینے والے اس آن لائن سیمینار کے ذریعے تمثیلوں کے معنی کو سمجھیں گے اور آسمان کے بھیدوں کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ اس وقت آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ بائبل میں تمثیلیں کیسے درج ہیں اور ان کے کیا کیا معنی ہیں۔ سب سے پہلے اشیاء کے ذریعے تمثیلوں کے مواد کو دیکھتے ہیں۔ آئیے یسایہ 28 باب اس کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ یسایہ 28 باب اس کی 16ویں آیت۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں صیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا۔ آمین۔ یہاں یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی کہ میں صیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا جو ایک آزمودہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا۔ تو کیا واقعی کوئی ایسا پتھر ہے کہ اگر آپ اس پر ایمان لائیں گے تو آپ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے؟ پھر وہ پتھر کیسا لگتا ہے؟ اور ایک پہاڑ پر اتنے زیادہ پتھر ہیں تو ہم اسے کیسے تلاش کریں گے، اس پتھر کو جسے خدا نے رکھا ہے؟ اس طرح اگر آپ پیشن گوئیوں میں موجود پتھروں کو صرف لفظی اور جسمانی پتھر سمجھتے ہیں،
چاہے آپ بائبل کا کتنا ہی مطالعہ کریں، آپ اس کے معنی کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ پھر آئیے پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اس کی 4 تا 6 آیات کو پڑھ کر دیکھیں کہ خدا نے اس پتھر میں کس قسم کا آسمانی راز چھپا رکھا تھا۔ پہلا پطرس 2 باب اس کی 4 تا 6 آیات۔ اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو، میں صیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ آمین۔ پطرس رسول کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع وہ زندہ پتھر ہیں جسے آدمیوں نے رد کیا، لیکن خدا کی طرف سے چنا گیا اور اس کے لیے قیمتی تھا۔ یہ دراصل یسوع کی بات کی جا رہی ہے، یسایہ کی پیشن گوئی میں درج پتھر، جس نے کہا کہ اگر آپ اس پر ایمان لائیں گے تو آپ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔ یہ پتھر در حقیقت یسوع کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی میں تمثیلوں میں جس پتھر کا ذکر کیا گیا ہے وہ یسوع تھا، جو پیشن گوئی پوری ہونے پر پہلی آمد پر ظاہر ہوا تھا، اور یسوع آسمان کی بادشاہی کا بھید تھا۔ اب آئیے لوگوں کے ذریعے تمثیلوں کو دیکھتے ہیں۔ یسایہ 61 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ آمین۔ یہ اس طرح سے درج ہے گویا یسایہ نبی نے خدا کی طرف سے مسا ہو کر اور روح القدس حاصل کر کے خوشخبری کی منادی کی۔ لیکن اگر آپ لوکا کے 4 باب اس کی 17 تا 21 آیات کو دیکھیں تو یہ گواہی دیتا ہے کہ یسوع وہی ہے جسے خدا نے مسا کیا تھا اور جس نے روح القدس حاصل کیا تھا۔ یہ تمثیل یسایہ نبی کے ذریعے دی گئی تھی۔ آگے جانوروں کے ذریعے ایک تمثیل ہے۔ استثنا 25 باب اس کی 4 آیت کے کلام میں یہ کہا گیا ہے کہ تو دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ تاہم اگر آپ پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 9 تا 10 آیات کے الفاظ پر نظر ڈالیں تو پولوس کی طرح خدا کے خادمین کا موازنہ بیلوں سے کیا جاتا ہے، اور غزل الغزلات کے 2 باب اس کی 15ویں آیت میں لومڑیوں کو پکڑو جو پاکستان خراب کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ حزقیل 13 باب اس کی 4 آیت کو دیکھیں تو لومڑیوں کا موازنہ جھوٹے نبیوں سے کیا جاتا ہے۔ آگے آئیے تاریخی واقعات کے ذریعے تمثیلوں کو دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں ابراہیم کی 2 بیویوں کا موازنہ 2 عہدوں سے کیا گیا ہے، جیسا کہ گلتیوں 4 باب اس کی 21 تا 24 آیات میں دیکھا گیا ہے۔ اور وہ خیمہ جو موسیٰ نے آسمانی چیزوں کو دیکھ کر بنایا تھا علامتی طور پر دیا گیا تھا، دوسرے الفاظ میں ایک تمثیل کے طور پر دیا گیا تھا، جیسا کہ عبرانیوں 9 باب اس کی 9ویں آیت میں دیکھا گیا ہے۔ آئیے سب مل کر عبرانیوں 9 باب اس کی 9ویں آیت کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ خیمہ موجودہ زمانہ کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں جو عبادت کرنے والوں کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی۔ آمین۔ اسی طرح پرانے عہد نامے کے تاریخی واقعات کو بھی تمثیلوں کے طور پر دیا گیا تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر آسمان کی بادشاہی کے راز پوشیدہ ہیں۔ آخر میں آئیے جغرافیائی مقامات کے ناموں کے ذریعے تمثیلوں کو دیکھیں۔ آئیے مکاشفہ 11 باب اس کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ آمین۔
सदूम, मिस्र और गोलगोथा जहां यीशु को मसलूब किया गया था, अगर आप इनकी हकीकी जगहों के नामों के तौर पे सोचते हैं तो आप बाइबल के हकीकी मायने को नहीं समझ सकते। इसे एक रूहानी तशबीह के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब तक हम तमसीलों और बाइबल की मिसालों को देख चुके हैं, और इस तरह आइए आज के मवाद का खुलासा नतीजा के ज़रिए करते हैं। आज ये वो दौर है जिसमें आसमानी बादशाही के राज और मुकाशफा की किताब की पेशन गोइयाँ जिस्म बन गई और उनकी हकीकतों का ऐलान किया जा रहा है। 2000 साल पहले यीशु ने वादा किया था कि वक्त आने पर वो तमसीलों की हकीकत को पोशीदा तौर पे बोले बगैर वाज़िया और साफ साफ बताएगा। और चूंकि इन तमसीलों का मफहूम जो पेशन गोई की गई थी ऐलान किया गया है, जैसा कि वादा किया गया था, अगर कोई ईमान लाए और तमसीलों के हकीकी मायनी और हकायक को मान ले और समझ ले तो वो शख्स आसमान की बादशाही में जाएगा, लेकिन अगर कोई ईमान ना लाए तो वो शख्स जहन्नुम में जाएगा। अब वक्त आ गया है कि यीशु के वादे के मुताबिक उन तमसीलों को वाज़िया तौर पर जाहिर किया जाए, और हकीकत जिसकी हम वाज़िया तौर पर गवाही देते हैं वो ये है कि जो कुछ तमसीलों में कहा गया था वो हकीकत बन गया है। आसमान के राज की तमसील के मायनी नए अहद या नए वादे पर जिस पर हम यकीन रखते हैं और हमें यकीन करना चाहिए, सिर्फ वही जानता है जिसने उसे देखा और सुना है। लिहाजा आइए सब वो बने जो तमसीलों में छुपे आसमानी बादशाही के राजों के हकीकी मायनी को समझकर आसमान की बादशाही में हिस्सा लें जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। आमीन। अगली बार आप इब्तदाई सबक नंबर 4 के बारे में सुनेंगे जिसका उन्वान होगा बीज, खेत, दरख्त और परिंदे। अगली बार इंस्ट्रक्टर मुझसे बड़ा और ज़हीन इंस्ट्रक्टर होगा, लिहाजा लेक्चर का बहुत मज़ा आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार फसल हासिल करने के लिए हमारे साथ शामिल होंगे। अब आखिर में मैं उम्मीद करता हूँ कि हम मिलकर एक होंगे और हम ये जाहिर करेंगे कि हम खुदा और यीशु में एक हैं। मैं कहूँगा कि हम एक हैं, फिर बराह करम इस तरह अपनी उंगली उठाएं और एक साथ पुकारें, हम खुदा और यीशु में एक हैं, हम एक हैं। आए दुआ करें और इख्तिताम करते हैं। खुदा बाप जिसके हम शुक्रगुजार हैं, आपके फजल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज फिर इस सेमिनार का आगाज़ आपने किया जिसका उन्वान है आसमान के राजों की तमसीलों उनके हकीकी मायनियों पर गवाही, और आपने अपनी मोहब्बत के ज़रिए हमें आसमान की बादशाही के फर्जंद बनाने के लिए यहाँ पर जमा किया है। मेहरबानी से खुदा बाप यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के दिलों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला ताकि हम उन तमसीलों के आसमानी भेदों को समझ सकें और ईमान ला सकें जिनके हम आज गवाह हैं, ताकि हम ईमान लाकर निजात पा सकें। मेहरबानी से यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को जो आसमान के भेदों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, जिस्मानी और रूहानी तौर पे बरकत बख्श, ताकि हमारे मसरूफ़ शेड्यूल में अब आप हमारी रहनुमाई कर ताकि हम आने वाले सेमिनार में हिस्सा ले सकें। ये सब बातें हम तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आखिर तक अच्छे से सुनने का बहुत शुक्रिया।